سختی ہونے کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں یعنی دل کی دھڑکنیں جو ہے نا ان کی جی وہ بے ترتیب ہونے لگیں گی اس حساب سے لائف تھریٹننگ صورتحال جو ہے نا ذائچے کے حساب سے وہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ساجد حسین اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، جو کہ مشہور و معروف اسٹرولوجر، نیومرولوجسٹ اور بزنس مینجمنٹ کے پروفیسر بھی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ایم علی اسٹرولوجر فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی، کرم اللہ پاک۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے لاسٹ ویڈیو میں کیلکولیشنز دی تھی بشرا بی بی کے حوالے سے، جب آپ سے پوچھا گیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ ان کی جو صحت ہے وہ کمپرومائز لگتی ہے، آنے والے دنوں میں ان کی صحت کے حوالے سے کچھ خبریں آ سکتی ہیں جو کہ افسوسناک ہو سکتی ہیں۔ تو آج دیکھنے میں بھی آیا کہ لوگوں نے بنی گالہ میں احتجاج کیا ہے اور لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ کو کھانے میں کچھ ایسی چیزیں ایڈ کر کے دی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کی صحت کو خطرہ ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان کی رہائی کے لیے وہ مطالبہ کر رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، اور بشرا بی بی کی رہائی کے لیے مطالبہ کر رہے تھے۔ تو آپ آج اگر دوبارہ بشرا بی بی کا ذائچہ دیکھیں، جیسا کہ پہلے جو آپ نے ریڈنگز دی تھی وہ بالکل اسی طرح معاملات جا رہے ہیں، تو آج ہمارے ناظرین کو دوبارہ ذائچہ دیکھ کے بتائیں کہ آنے والے دنوں میں کیا بشرا بی بی کی صحت بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو، یا پھر ان کے لیے خطرات بڑھنے کا خدشہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بشرا بی بی کے لیے یہ جو آنے والے 2 ہفتے ہیں نا یہ کافی کرٹیکل ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ میں نے لاسٹ بھی جو ویڈیو کی تھی اس کے اندر یہی کہا تھا کہ 2-3 ہفتے جو ہیں وہ کرٹیکل ہیں، اب اگلے جو 2 ہفتے ہیں وہ بھی کرٹیکل ہیں۔ ممکن ہے کہ خدا نخواستہ کوئی سیریس معاملہ جو ہے وہ اس طرف بات جا سکتی ہے، ٹھیک ہوگی کیونکہ لائف تھریٹننگ صورتحال جو ہے نا ذائچے کے حساب سے وہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جی اچھا، اس کے علاوہ بات آ جاتی ہے رہائی کی۔ رہائی والا معاملہ تو خیر ابھی سچ نہیں نظر آتا، ہاں ان 2 ہفتوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا سختی ہے تو مطلب صحت کے حساب سے، مگر یہ ہے کہ ہم یہ اگر اینالائز کرنا چاہیں شاید ان کو شفٹ کر دیا جائے، باقی تو خیر ابھی ایسی چلتی ہوئی چیز نظر آتی ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی بھی ابھی پاسبل نہیں ہے۔ رہائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہاں یہ جو مئی کا مہینہ ہے اس کے اندر کافی حد تک جو ہے سختی ہونے کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی حد تک ریلیف لیتے ہوئے چیزوں میں نظر آ سکتے ہیں۔ عوام کے احتجاج کی اب بات کر رہے تھے تو وہ ہم زحل کی بات کرتے آ رہے ہیں جی کہ عوام جو ہیں وہ نکلیں گے باہر، اور نکل رہے ہیں لوگ۔ ڈر اور خوف جو بھی تھا لوگوں کے اندر اب اس کو کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ بالائے طاق رکھ رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، ابھی لوگ نکلیں گے۔ جی ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب۔ لوگ احتجاج کر رہے تھے آج، اور پی ٹی اے والوں نے 4 سے 5 پارٹیز کے ساتھ اتحاد بھی کیا ہے گورنمنٹ کے خلاف۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو پی ٹی اے کا احتجاج ہے یہ حکومت کے لیے کچھ مشکل وقت لے کر آ سکتا ہے، اور عمران خان کی رہائی کے لیے کیا یہ کوئی سبب بن سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو اب ٹائم گزر رہا ہے نا جی ایسٹرولوجی کے حساب سے نیا مہینہ تو شروع ہو چکا ہوا ہے، 21-22 کے بعد جو ہے اپریل کے بعد وہ مئی جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ مطلب ایک تو نوروز جو ہے وہ ایسٹرولوجیکل کیلنڈر جو ہے ایرانی حساب سے وہ ہوتا ہے، اور یہ ہم لوگ جو جس کیلنڈر کی بات کر رہے ہیں وہ بھی مئی سے ایسٹرولوجی کا نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی فی الحال ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک خاص ٹائم سے انہوں نے گزرنا ہے۔ اکتوبر نومبر میں کہیں جا کے وہ میجر ریلیف لیتے ہوئے ذائچے کے حساب سے نظر آتے ہیں، مگر کچھ میجر ریلیفز جو ہیں وہ ان کو اس مہینے میں بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ جو تحریک ہے جو شروع ہونے جا رہی ہے پی ٹی آئی کی، وہ اپنے ساتھ اور بھی جو ہے نا سیاسی جماعتیں ان کو انوالو کر لے گی، انڈلج اور انگیج کر لے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس سے پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر ڈے بائی ڈے، مومنٹ بائی مومنٹ جو پریشر ہے وہ انکریز ہوتا جائے گا، یعنی دل کی دھڑکنیں جو ہے نا ان کی وہ بے ترتیب ہونے لگیں گی۔ اس حساب سے جو ہے احتجاج جو ہے وہ صورتحال اختیار کرے گا،
اور اللہ نہ کرے ہنگامہ آرائی، پبلک کی جو ایجیٹیشن ہے وہ، اور مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ پچھلے سال جو ہوا تھا 9 مئی میں، جی اسی سے ملتا جلتا کچھ آپ کو نظر آ سکتا ہے، نظر آ سکتا ہے. جی بالکل. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوئی. پاکستانی قوم کے لیے اچھی خبر پہلے کون سی؟ یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے. پیٹرول مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اچھی خبریں آئیں گی انشاءاللہ، مگر یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ لگے گا. قدرت جو ہے وہ، جو بھی ذمہ داران ہیں اس چیز کے، جو بھی ہیں، جی چاہے وہ ہم عوام ہیں، چاہے وہ ہمارے حکمران ہیں، قدرت مہلت کا جو ٹائم ہے نا وہ ختم کرتی جا رہی ہے. جی جی اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کسی بھی وقت بند ہو جاتا ہے. پھر صفائی ہے، صحیح ہو گیا. اس میں عوام بھی ہیں، اس میں حکمران بھی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ابرہہ جو ہے وہ لے کے آیا تھا نا لشکر اپنا ہاتھیوں والا، جی تو اس میں عام جو بے گناہ لوگ تھے وہ بھی رگڑے گئے تھے، اور جو گناہ گار تھے وہ تو رگڑے ہی گئے تھے. تو اسی طریقے سے عوام بھی جو ہے وہ سفر کرے گی خدا نخواستہ، اور جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو بھی مطلب دیکھنا پڑے گا سارا حساب. کیونکہ ڈاکٹر صاحب 9 مئی کو گزرے 1 سال ہونے والا ہے، اور ابھی تک 9 مئی کے آفٹر شاک سے ختم نہیں ہو رہے. تو اللہ نہ کرے اگر دوبارہ کوئی 9 مئی جیسا سانحہ یا اس سے ملتا جلتا کچھ ہو گیا اس طرح کا، تو یہ تو بڑی مشکل ہوگی پاکستانی قوم اور عوام کے لیے. اس کے اندر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 9 مئی کی طرز کا واقعہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ تو میں نے آپ کو عرض کر دیا. جی مشکلات پہلے بھی عوام کے لیے تھی، جی اور جو خواص ہیں ان کے لیے تو مشکلات نہیں ہوتی، مگر اس بار جو چیز آئے گی نا جی اس میں خواص کے لیے مشکلات شاید زیادہ آئیں، عوام کے لیے اتنی مشکلات نہ آئیں. یعنی ڈیورنگ ان کی ہڑتال یا تحریک احتجاج یا جو بھی وہ کر رہے ہیں، عوام نے اس دفعہ تھوڑا سا جو حکمران ہیں نا لوگ، ان کو بھگتنا پڑے گا. صحیح ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے تو عوام عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آواز اٹھاتی تھی، لیکن اب جو تاجر حضرات ہیں ان کی طرف سے بھی یہ آواز ہمیں سننے کو مل رہی ہے. شہباز شریف صاحب خطاب کر رہے تھے کاروباری حضرات سے، تو وہاں پر کسی نے مطالبہ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم صاحب، آپ اڈیالہ جیل میں جائیں، وہاں پر جا کر بات چیت کریں، تو اس سے ملک کی بہتری آئے گی، ملک کی ترقی کی راہیں ہموار ہوں گی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اسی طرح جو دیگر حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی آواز بلند ہوگی؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ جو مخالفین ہیں عمران خان کے، جی ہم نے بہت ساری ویڈیوز میں یہ کہا کہ ایک تو مخالفین کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، جی عمران خان کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑ کے ریکویسٹ کریں گے کہ جناب آپ یہ جو ہے کر لیں کوئی معاملہ. عمران خان صاحب نے ڈیل نہیں کرنی. جی اب آپ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کیا باتیں کی. ایسے کوئی ہی ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب جیسا بندہ جو ہے جی وہ اس طرح کی بات کرے گا؟ کبھی بھی نہیں. انہوں نے اکنالج کیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ دلیر آدمی ہے. ایسے ہی ہے. ان کا عمران خان کا جو ذائقہ ہے نا وہ جی واقعی ظاہر کرتا ہے کہ وہ دلیر انسان ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی. عمران خان صاحب سیٹلمنٹ نہیں کرتے وہ نظر آتے. صحیح ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایران کے صدر نے پاکستان کا وزٹ کیا، تقریباً کوئی 1 مہینہ پہلے پاکستان اور ایران کے حالات کافی کشیدہ ہونے جا رہے تھے جب ایران نے اٹیک کیا تھا پاکستانی حدود میں، اور پھر پاکستان نے ودن 48 آورز ایران پر اٹیک کیا تھا. تو ابھی ایرانی صدر نے پاکستان کا وزٹ کیا ہے. ایران اور اسرائیل کی کافی کشیدگی چل رہی ہے ان دنوں میں، تو آپ ان کے اس دورے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہ پاکستان کے لیے یہ دورہ کچھ آسانیاں لے کے آ سکتا ہے آنے والے وقت میں، یا پاکستان کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے امریکہ کی طرف سے یا کسی اور یورپین کنٹریز کی طرف سے پابندیوں کی صورت میں؟ دیکھیں، امریکہ نے تو پہلے ہی ہمیں 2-3 دفعہ دھمکا دیا ہے لاسٹ ویک. بالکل وارن کیا نا. تو اس طرف سے کوئی لگ بھی جائے تو ایک اینٹیسپیٹڈ ہے بات، ہمیں پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے. صحیح ہے. یورپ جو ہے وہ شاید ابھی اتنا اسٹرکٹ نہ ہو پاکستان کے ساتھ جی جی جتنا کہ امریکہ نے شو کیا اپنا. صحیح ہے. اور دوسرا یہ کہ ایران کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں نا وہ صحیح ہی مطلب طور پہ چلیں گے. جو پیچھے سے ہوا وہ ممکن ہے کہ وہ چیز نہ ہو جو لوگ سمجھ رہے ہیں.
بہت ممکن ہے کہ کچھ چیز ٹیسٹ کی گئی ہو صحیح ایران کا اور پاکستان کا یہ معاملہ جی کروا کے آپس میں نا، مگر یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے ریلیشنز میں ہیں وہ ٹھیک. صحیح ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ کیلکولیشنز تھیں اس سال کے سٹارٹ میں، جنوری کے سٹارٹ کی بات میں کر رہا ہوں، کہ 2024 جو ہے یہ قدرتی آفات کے حوالے سے یہ سال رہ سکتا ہے. اس میں قدرتی آفات آ سکتی ہیں، زلزلے آ سکتے ہیں، سیلاب آ سکتے ہیں، جی. اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور لوگوں نے اس ویڈیو پر کافی تنقید کی تھی کہ آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، ہاں جی یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہو گیا ہوگا کہ آپ نے جو ذائچے میں سے دیکھ کر لوگوں کو کیلکولیشن بتائی تھی وہ ڈرایا نہیں تھا. وہ ڈرایا نہیں تھا. وہ جو آپ کو نظر آ رہا تھا ذائچے میں سے، آپ نے لوگوں کو صرف انفارم کیا تھا. بالکل. تو وقت کے ساتھ آپ نے دبئی میں دیکھا، دبئی میں جس طرح تباہی ہوئی، آج تک دبئی میں کبھی اس طرح کی بارش نہیں ہوئی، اس طرح کا آندھی اور طوفان نہیں آیا جو حال ہوا ہے وہاں پر. سعودیہ میں بارشیں ہوئی ہیں. تو آپ اگر پاکستان کا ذائچہ دیکھتے ہیں تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں، کیا خدا نہ خواستہ پاکستان میں تو نہیں اس طرح والے حالات پیدا ہونے والے، سیلاب والے اور یہ طوفان والے؟ پاکستان میں سیلاب آ جاتا ہے جی. اگر یہ آنے والے ڈیز ہیں اس میں بارشیں ہوں گی. ایک ہفتے سے 10 دن کا جو ٹائم سپین ہے نا آج سے، اس دوران میں بارشیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی نظر آتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ غلہ اناج ہمارا جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گندم کی کٹائی کا سیزن ہے. جی جی. اور جو گندم ہے وہ آلموسٹ 15-20 دن میں تیار بھی ہو جائے گی. تو اب بارشیں ہونا، نیچرل کلیمٹیز ہونا، یہ ویسے بھی 8 کا سال ہے جی. ذہول کا سال ہے. اس میں یہ نیشنل لیول کے اوپر کہہ رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول کے اوپر کہہ رہے ہیں، یہ منڈین ایسٹرالوجی سے جب پڑھیں گے تو یہی چیز ہمیں نظر آئے گی کہ پانی تو قدرتی آفات. آپ کو پتہ ہے کہ بجلی گرنے سے کتنے لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جی. پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی. تو یہ چیز جو ہے یہ چلے گی ابھی، اور ابھی یہ ڈے بائی ڈے جو ہے یہ بڑھتی رہے گی، کیونکہ ایک بری نظر جو ہے ایک سیارے کی وہ بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ انڈیو بارشیں، انڈیو جو ہیں حادثات، آگ لگنے کے حادثات ہیں، پانی سے ریلیٹڈ ہیں، اس کے بعد زلزلے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شامل ہیں. یہ ابھی یہ چیز چلے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی آپ سے ذائچہ بنوانا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح آپ ذائچہ بنا کر دے سکتے ہیں؟ اس کے اندر سارے صاحب یہ ہے کہ واٹس ایپ نمبر میرا چلتا ہے، جی. ایک آپ کے پاس ایک میرے پاس. تو اس کے اوپر اپنی ڈیٹیل بھیجیں، نام، والدہ کا نام، تاریخ پیدائش اور کہاں پہ پیدا ہوئے آپ، یہ آپ نے بتانا ہے. پھر آپ سے یہ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ذائچہ بن جائے گا ان کا. دوسرا یہ کہ کوئی پرابلمز ہیں، اگر ریمیڈیز چاہیے تو قرآن پاک سے، رنگ سے، روشنی سے، خوشبو سے ان کے جو علاج ہیں وہ بھی کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ ویڈیوز میں ہم نے اپنے ناظرین سے کہا تھا کہ اگر آپ کا کوئی ایک کوشچن ہے تو آپ کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اپنی ڈیٹیل کے ساتھ، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کوشچن کا آنسر کر سکیں. تو آج کچھ کمنٹس ہم نے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کیے ہیں، تو ہم آپ سے پوچھیں گے ان کے سوالات، اور آپ نے ٹیرو کارڈ کی مدد سے ان کے آنسرز کرنے ہیں. جی ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ناظرین جو آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کسی ایک کوشچن کا آنسر کیا جائے تو آپ کمنٹ کریں اپنے نام، والدہ محترمہ کے نام اور تاریخ پیدائش کے ساتھ اور اپنے سوال کے ساتھ، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کوشچن کا آنسر ضرور کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب جو پہلا کمنٹ ہے ہمارے پاس، ان کا نام ہے انور علی اور ڈیٹ آف برتھ ہے 13 جون 1978، اور ٹیوزڈے کو ان کی پیدائش ہوئی تھی 11 AM پر، اور سوابی میں یہ پیدا ہوئے تھے. مدر نیم ان کا ہے نورو خدا، اور یہ جاب لیس ہے. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میری جاب کب تک مجھے مل جائے گی، تو آپ ٹیرو کارڈ کی مدد سے ان کا آنسر کر دیجیے پلیز. انور صاحب کے لیے؟ جی بالکل، انور صاحب کے لیے، انور علی صاحب کا جو کوشچن ہے اس کا آنسر ہم کرتے ہیں. انور صاحب کارڈ آپ کا بہت اچھا ہے، 3 آف کوائنس کا کارڈ ہے، بڑا زبردست کارڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تقریباً سال کے درمیان میں جا کے جو ہے، یعنی آپ کی برتھ ڈے کے اراؤنڈ جون میں کوئی اچھی جاب انشاءاللہ تعالی ملے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے بعد ہمارے پاص نوید اصغر صاحب ہیں،
اور ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 10 مارچ 1977 گجرات شہر میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور ان کی والدہ محترمہ کا نام سربت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میرا 2024 کیسا رہے گا صاحب؟ ٹھیک ہے جی، میں ایک کارڈ نکالتا ہوں ان کا. جی 2024 کا جو جی ریمیننگ ٹائم ہے اس کے لیے کارڈ نکل رہا ہے ان کا. جی آپ کا جو کارڈ ہے 3 آف سورڈز کا کارڈ ہے. نا امیدی سے بچنا ہے آپ نے، تو پھر چیزیں آپ کی بہترین ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. نا امیدی میں آپ بہت جلدی چلے جاتے ہیں، آپ نے فائٹ کرنا ہے، سروائیو کریں گے بہت اچھے سے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو نیکسٹ کمنٹ ہے وہ انم کی طرف سے ہے، اور ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 29 اگست 1988 ہے، اور والدہ محترمہ کا نام سلطانہ ہے. بہاولپور میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. اور ان کا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ 4 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، لیکن اولاد نہیں ہے، بہت پریشان ہوں. تو پلیز بتا دیں کہ کب تک اولاد آپ دیکھتے ہیں؟ میں جی کارڈ نکال کے جی پلیز. کارڈ آپ کا بہت اچھا ہے جی، اللہ کی مہربانی سے. میرا خیال ہے اپنا تھوڑا سا کوئی علاج بھی کریں، 6 to 8 months کے بعد اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ یا اولو بحق یا اللہ، یہ آپ نے ایک تسبیح ہر نماز کے بعد جو ہے یہ پڑھنی ہے. اول و آخر درود شریف پڑھیے اور پھر یہ جی ڈاکٹر صاحب، اب ہمارے پاس جو کمنٹ ہے وہ ارشاد بی بی کا ہے. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 10/7/1989، اور ان کی والدہ محترمہ کا نام ہے نور فاطمہ، اور یہ جموں سے ہیں، انڈیا جموں سے. تو ان کا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ مجھے جاب کب تک مل سکتی ہے؟ کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں. ارشاد ان کا نام ہے. جی بالکل، ارشاد بی بی. کشمیر جیسے ہی کارڈ نکلا جی آپ کا. اچھا جی، خوبصورت کارڈ نکلا ہے، اور میرا خیال ہے 3 مہینے کے بعد آپ اپنے کام پہ ہوں گی، جو بھی آپ کا نیا فیلڈ انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، سید سعد احمد ہیں، سید سعد احمد شاہ. ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی 30 نومبر 2003. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ 2024 میں اپنا کاروبار شروع کروں تو کیسا رہے گا؟ جناب ان کا بھی کارڈ نکل آتا ہے. بہت اچھا رہے گا جی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک پھلدار درخت کا کارڈ آیا آپ کا، یہ دیکھیے گا، جس پہ پکی ہوئی کھجوریں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اور ستمبر تک اپنا کام اگر یہ شروع کریں، اگست ستمبر تک، تو بہترین ہے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، نبیلہ نواز ہیں ہمارے ساتھ کمنٹس میں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ڈیورس ہو چکی ہوئی ہے، اور سب یہ کہتے ہیں کہ میرا نام صحیح نہیں ہے. اور ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 15 اگست 1990 ہے، شام 5 بجے کویت میں پیدا ہوئی تھی یہ. تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا میرا نام صحیح ہے ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے یا نہیں، نہیں؟ ڈیٹ آف برتھ کے نام کے حساب سے نام صحیح نہیں ہے ان کا، کیونکہ ان کا زوڈیک سائن جو بنتا ہے وہ بنتا ہے لیو. جی ان کا نام ایم سے ہونا چاہیے، این کی بجائے ایم سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا، ان کو اپنا نام چینج کرنا چاہیے. یا اب نہیں اگر کر سکتی تو ایسا کوئی پیٹ نیم رکھ لیں، یا اپنا نام اس طرح کا کہیں کہ جی مجھے گھر میں اس نام سے بلایا کریں، یا دوست احباب کو، سہیلیوں کو، جو بھی تعلق والے ہیں لوگ، ان کو بتائیں کہ جناب یہ ہے ٹھیک ہو گیا، نیم کے ساتھ. جی ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب، نیکسٹ کمنٹ میں عابدہ بیگم صاحبہ ہم سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ میں کرائے کے گھر پہ رہتی ہوں، اور کب تک امید ہے کہ میرا اپنا گھر میرے پاس ہوگا، میرا اپنا گھر بنا سکوں گی. اور ان کا جو مکمل نام ہے وہ عابدہ بیگم ہے، اور ان کو گھر میں جو پکارا جاتا ہے وہ لبنہ کے نام سے پکارا جاتا ہے. والدہ محترمہ کا نام دلچاد بیگم ہے. ڈیٹ آف برتھ ان کی 1974 ہے، اور کراچی شہر میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. اچھا، میں گھر کا کارڈ ان کا دیکھتا ہوں. جی آپ کو تھوڑا سا نا تقریباً 1.5 سے 2 سال ویٹ کرنا پڑے گا، اس کے بعد انشاءاللہ گھر تو ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہمارے ساتھ جو کمنٹس میں ہیں وہ شگفتہ نسرین ہے. والدہ محترمہ کا نام شریف النساء ہے، اور ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 22 دسمبر 1976 ہے. انڈیا ممبئی میں ان کی پیدائش ہے. اور یہ ہم سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ زندگی میں میری بہت ساری مشکلات ہیں، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کب تک بہتری کے حالات پیدا ہو جائیں گے میری زندگی میں؟ اچھا وقت کب آئے گا؟ بہتری تو ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دیکھیں کارڈ تو آپ کا بہت اچھا ہے،
6 ऑफ स्टार्स का। तो कोशिश ये करें कि कोई सदका वगैरह जो है वो दिया करें परिंदों को, चीज़ें फिर आपकी बेहतरी की तरफ आएंगी इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, जो हमारा नेक्स्ट कमेंट है वो सलमा बीबी की तरफ से है। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 26 मई 1996 है। ओके। और शादी के बारे में इनका क्वेश्चन है, ये पूछना चाह रही हैं कि मैं एक लड़के आसिफ को पसंद करती हूँ और उनसे लव मैरिज करना चाह रही हूँ, तो लड़के आसिफ के घर वाले नहीं मान रहे, तो आप टैरो कार्ड की मदद से आप ये बता सकते हैं कि क्या इनकी वहां पर शादी हो जाएगी। 1996 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 26 मई 1996। दुआ की जरूरत है। ये देखिएगा, ये पीर का कार्ड निकला है। पीर माँ बाप होते हैं अल्लाह नबी के बाद सबसे बड़ा, तो उनकी दुआ लें। डॉक्टर साहब, जो नेक्स्ट कमेंट है हमारा, उसमें मोहम्मद जमान चौधरी साहब है हमारे साथ। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरा स्टार क्या कैप्रिकॉर्न है। उन्होंने पूछा है कैप्रिक्रॉन है। कैप्रिकॉर्न नहीं, कैप्रिकॉर्न होता है। ओके। इनका अगर मोहम्मद जमान है तो फिर इनका जो वो है वो लियो है। लियो होगा। मीम के को अगर हम लेंगे ना तो लियो। और ये फिर हमारी जो लियो की वीडियोस हैं, लियो का हॉरोस्कोप है, वो देखा करेंगे। इनको देखना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, नेक्स्ट कमेंट हमारे पास जो है वो उसमें इरम है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 1987। ये पूछना चाह रही हैं कि मैं अपने फ्रेंड के साथ मिलकर नया कारोबार बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो कैसा रहेगा 2024 में मेरे लिए नया बिजनेस। थोड़ा सा वेट करें, 2024 तो बहुत ज्यादा आइडियल नहीं है। सही हो गया। डॉक्टर साहब, एक कमेंट है हमारे लिए और उसमें आपको सलाम दिया गया है और उसमें आपसे दुआओं की इल्तिजा की गई है कि आप दुआ कीजिए उनको। कौन साहब? आजाद कश्मीर से हैं, नाम इन्होंने नहीं बताया, तो ये सिर्फ इतना बताया कि हम आजाद कश्मीर से हैं, तो आप उनके लिए खास दुआ कीजिए। जरूर हमारे लिए। नाजरीन, आपके जो कमेंट्स से, आपके जो क्वेश्चन से, हमने पूरी कोशिश की है कि मैक्सिमम कमेंट्स का हम आपको आंसर कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आप के अगर क्वेश्चंस का कोई एक सवाल अगर आपका हो और आप उसका आंसर लेना चाह रहे हो टैरो कार्ड रीडिंग की मदद से, तो आप हमें कमेंट करें। कमेंट में आप अपना नाम बताएं, वालदा मोहतरमा का नाम बताएं और डेट ऑफ बर्थ बताएं और अपना क्वेश्चन लिखें जो आप पूछना चाह रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर कर सकें। मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिए इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।